وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 31 تک 25-55 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے دردناک عذاب کی تیاری مکمل کر رکھی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 29. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں. فلما حضروہ قالوا انصتوا فلما قضی واللہ الی قومہم منذرین. جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں آپ قرآن پڑھا رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ قرآن پڑھ چکے تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. انہوں نے جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ الی الحق. وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی. وَإِلَى طریق مستقیم. اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والی کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو نہ وہ زمین میں
وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اس کو اللہ سے بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، بنیادی مضمون جو ہے وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، یعنی اس میں بڑی کام کی باتیں ہیں۔ قرآن تو سارا ہی حکیمانہ کلام ہے، تو لیکن ہم ہر آیت میں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈیں گے۔ یہ جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے صبح کی بآواز بلند، تو جنوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ کر دی کہ یعنی ان کو توفیق دی۔ دیکھیں، جس طرح ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو توفیق دی یا موقع دیا کہ وہ قرآن کو سنیں، اسی طرح ہر انسان کو، یہ ایک ضمنی طور پہ بات ہے تو وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک موقع دیتا ہے ہدایت کا، کہ وہ ہدایت کو سوچے اور سمجھے۔ اگر وہ شخص اس لمحے سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ جواب دہ ہے، کیونکہ ہر انسان سے تو پوچھ گچھ تو ہوگی۔ اب باقی معاملات تو اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کس کو کیا اور کس طریقے سے کس وقت انسان کو وہ وقت آتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ دلاتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں، وہ اس صرف نہ الیک، ہم ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن و بشر کے لیے پیغمبر تھے، اور ضمنی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جنات جو ہیں وہ بھی ذمہ دار مخلوق ہیں اور ہدایت میں انسان کے محتاج ہیں، ان کے لیے الگ سے کوئی ہدایت کا انتظام نہیں ہے۔ یہی جو پیغمبر آتے ہیں وہ جن اور انسان دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ زیادہ تفصیلات ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات صرف جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جن ایک مخلوق ہیں جن کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے، جس طرح ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جنات کو ہم نے اس سے پہلے آگ کے شعلے سے بنایا ہے، وہ شعلہ جو نظر نہیں آتا۔ آگ کا ایک سب سے اوپر ایک شعلہ ہوتا ہے، وہ سب سے تیز ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال تو اچھا، اب جب جنات آئے اور انہوں نے قرآن شریف سنا تو ایمان لے آئے، جب سنا ایمان لے آئے، اور فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف ڈرانے، یعنی داعی بن کر اپنی قوم کی طرف گئے، اور پھر جو وہاں انہوں نے دعوت دی ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا انزل من بعد موسیٰ، اپنی قوم کی طرف پلٹے اور ان جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا یعنی ان کو واقف تھے انسانوں کے ساتھ جو ہدایت کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کو پتہ تھا کہ تورات جو ہے، دیکھیں تورات، زبور، انجیل کہتے ہیں نا، تو شریعت والی کتاب، صاحب شریعت پیغمبر جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ باقی انجیل اور زبور، اس میں شریعت نہیں تھی، شریعت زبور میں ہے، انجیل شریعت جو ہے وہ تورات میں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور ان کے سرخیل جو تھے شریعت کے، یعنی بنی اسرائیل کے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔
اچھا، تو انہوں نے کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شریعت والی کتاب ہے وہ قرآن ہے، یہ نازل ہوئی ہے، یہدی الی الحق ہے۔ یہ بات ذرا قابل غور ہے کہ یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ اللہ کا راستہ بتاتی ہے، اللہ کا راستہ بتاتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ بات اہم ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کو اور سیدھے راستے، طریق مستقیم۔ دیکھیں اس میں مضمون ہے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ انسان کی ضرورت، ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ انسان از خود، یعنی اپنے عقل اور ہوش و حواس سے جو بھی ہیں اس کے پاس، سوچنے سمجھنے کی جو قوتیں ہیں، اس سے یہ اپنی حقیقت کا پتہ نہیں چلا سکتا، اپنی منزل کا پتہ نہیں چلا سکتا اور منزل کے راستے کا پتہ نہیں چلا سکتا۔ ہم سب آج ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، اور بس ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہم گزارتے رہے۔ تو بہرحال تو یہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق۔ اب دیکھیں اس میں جو ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے وہ یہ ہے، آج مسلمان حق کا طالب نہیں ہے تو اس کو کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو صاف صاف ہے نا، جن اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حق کا راستہ بتاتی ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ حق کون ہے؟ اللہ، انت الہادی انت الحق۔ تو وَإِلَى طریق مستقیم، دیکھیں ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا راستہ ہے۔ یہ تھوڑی سی ضمنی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ ایک یعنی صراط مستقیم بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح وہ دوسری بات جو ہے عبادت، عبادت جو ہے وہ ذریعہ ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ اصل میں ہم نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ہمیں کوئی سمجھانے والا ملتا ہے، تو یہ پھر تھوڑا سا اشکال لے جاتا ہے۔ تو اب یہ یعنی قرآن کے بارے میں دیکھیں، ہم نے تو اپنے لیے نصیحت لینی ہے، جن جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کریں گے۔ قرآن جو ہے یہدی الی الحق، ہدایت کرتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف، بس۔ اب دیکھیں قرآن کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مطلوب، مقصود اللہ نہیں ہے، دنیا ہے۔ اب ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں یہ سوال کیا، یہ سوچا کہ بھئی حق کون ہے، منزل کیا ہے، مقصود کیا ہے، اصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا؟ میرے خیال سے آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ یا پھر حق کا راستہ کیا ہے، طریقہ اصل میں؟ ہم نے تو اپنے بہت سے آج گمراہیوں کا لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، اور اس کی میں وضاحت تو نہیں کر سکتا۔ وہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے نا کہ خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری۔ تو ہم تو بھول بھلیوں میں ہمیں کھو دیا گیا ہے۔ میں زیادہ نام نہیں لیتا، بہرحال آپ کو پتہ ہے۔ الی طریق دیکھیں اللہ منزل اور اللہ کے راستے پر چلنا ضرورت ہے، بس۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، جواب دو، یعنی بات قبول کر لو۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور یقین کر لو۔ آمنو بہی، بس دیکھیں یہ دو مطالبے ہیں۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ جب قرآن سنا تو داعی بن کے گئے۔ اب دعوت کیا ہے؟ رسول کی دعوت وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور مقصود اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ اب یہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ بات تو ہمارے لیے بھی ہے، جس طرح جنوں کے لیے ہے
اس طرح ہمارے لیے بھی ہے۔ ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ ہم اپنے رسول کی دعوت کو نہیں سمجھتے، انہوں نے بس تھوڑا سا قرآن سن لیا اور نتائج اخذ کر لیے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، انسان کا مقصود اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر اس کو چلنا ہے۔ تھوڑا سا قرآن پڑھا جنات نے، ہم سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ممبر پر بیٹھا ہوا عام جو ایک آدمی ہے تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے۔ باقی قصے کہانیاں بیان ہوتی رہتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ عجیب داعی اللہ، دیکھیں ایک بات اس میں میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ سے، اور ایک تو یہ کہتا ہے عجیب داعی اللہ، اور پھر اگلی آیت میں من لا یجیب داعی اللہ۔ تو دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کا مقصد وحید ایک مقصد ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہر پیغمبر، جو پیغمبر بھی آیا، اس نے سب سے پہلے انسان کو اس کی حقیقت بتائی اور اس کی منزل بتائی۔ ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور دیکھیں یہ قرآن میں ہے یہ بات نا، مطلب یہ ہر پیغمبر، ابھی بھی ہم نے پڑھا کہ ان اعبد اللہ، یہ تو سورہ احقاف میں ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، الہکم الہ واحد وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مجھے معلوم ہے کہ کیوں ایسا ہے، کہ قرآن ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، پڑھ تو لیتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے مقصد کو نہیں سمجھ پاتے۔ عبادت ضرورت ہے، مقصود اللہ ہے۔ ابھی مجھے چند دن ہوئے ایک دین کے ایک طالب علم نے یہی سوال کیا میری باتیں سن کے نا، کہ بھئی حضرت آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی عبادت جو ہے وہ تو مقصد نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اس نے پھر ثبوت پیش کیا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی منزل جو ہے وہ مقصود عبادت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں دین کے ایک طالب علم نے یہ مجھ سے سوال کیا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے علم میں زیادہ ہو، ظاہری علم میں، لیکن اعتراض اس نے کیا کہ بھئی مقصود ہمیں بھی یہ عام طور پہ بتایا جاتا ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، وہ کہے گا، یہ آیت پیش کرے گا کہ بھئی عبادت جو ہے وہ مقصد ہے۔ لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے یہ بتا رہا ہوں کہ عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ذریعہ اور مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے اور ایک راستہ ہے، تو منزل راستے پر چلنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ایک سادی سی بات ہے، امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اچھا، یہ یہاں جو ہے آیت نمبر 31، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، اس کا جواب دو۔ یہ جو میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ عجیبو، تو یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو۔ اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں، اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ میں بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ کے رسول کی دعوت کو اگر ہم نے قبول نہ کیا تو سب سے پہلے آپ کی دنیا خراب ہوگی، آخرت تو ہے ہی خراب۔ دنیا آپ کی زندگی تنگ گزرے گی، آپ پریشان حال ہوں گے، آپ بدحال زندگی گزاریں گے،
آپ کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد ہو نہیں سکتی جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی یاد جو چاہیے، جو درکار ہے، وہ آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب اللہ نہ ہو، ذات نہ ہو۔ خیر، عجیب داعی اللہ، اب یعنی یہ پیغمبر کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، میری دعوت کو قبول کر لو۔ تو ہوگا کیا؟ یعنی اگر ہم اللہ کو منزل بنا لیں گے، تھوڑا سا مطلب آپ ترتیب سے چلیں نا، پھر دو فائدے بیان کیے ہیں اللہ کی، یعنی پیغمبر کی دعوت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اگر اس کو ہم قبول کر لیں گے تو دو فائدے یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ دیکھیں، انسان تو کمزور ہے، جذبات ہیں، نفس ہے، بھول ہو سکتی ہے، جذبات سے مغلوب ہو کے یہ کام ایک کر سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے ارادی یا غیر ارادی طور پہ۔ یہ بھی بات نوٹ کر لیں، ضروری تو نہیں ہے کہ غیر ارادی طور پہ ہو، گناہ تو ارادی طور پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اگر گناہ پر اصرار نہ ہو تو وہ گناہ ہے۔ اول تو یہ بات میں ضمنی طور پہ عرض کر دوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ گناہ والی نہیں ہے، یہ بغاوت والی زندگی ہے۔ ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں، یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کر چکا ہوں، ناپ کی نیکی اور بدی، یعنی نیکی آپ کی تب شروع ہوگی جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں، جب آپ اللہ کے رسول کی دعوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کو قبول کر لیں، جب آپ رجوع اللہ کر لیں، جب آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، ارادہ کر لیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جب آپ عزم کر لیتے ہیں، تو پھر اب آپ کی جو ثواب ہے، نیکیاں ہیں، یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیں، لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں، تو آپ کی نیکی شروع ہی نہیں ہوگی، چاہے آپ ساری عمر سجدوں میں گزار دیں۔ آپ نے تو رخ ہی بدل لیا زندگی کا، آپ نے تو مدعی بدل لیا ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو ہر نیک کام برائی میں شمار ہوگا اور وہ آپ کو دوزخ لے جانے کا باعث ہوگا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یار کچھ تو اچھا کر رہے ہیں نا۔ مجھے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم درس سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا کچھ تو بدلہ ملے گا نا۔ نہیں ملے گا، آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے۔ آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی جو نیت ہے وہ دنیا بن گئی ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کی دعوت اللہ کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ آپ نے تو نیکی کے راستے پر قدم نہیں رکھا ہے۔ دیکھیں فرق ہے اس میں۔ ایک تو دیکھیں، جب آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اب آپ دنیا دار ہیں، آپ اللہ والے نہیں ہیں۔ اب آپ اس میں جو بھی آپ نیک کام کریں گے وہ ضبط ہوگا۔ یہ سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے آیت سورت چنونے والی ہے، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے یہ بات، وہ وہیں پر ذکر کریں گے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یغفر لکم من ذنوبکم۔ دو فائدے ہیں۔ دعوت قبول کر لی، دیکھیں عجیب داعی اللہ، اگر آپ نے دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا اور روانہ ہو گئے، اب دو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اب جو غلطی ہو جاتی ہے
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ لغفار، جو رجوع کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ بھی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، 40 سال اس نے مجرم بن کے گزارے، لیکن اب توبہ کر لی، بیعت کر لی اللہ سے، اللہ کے بندے کے ہاتھ پہ، اور اللہ کی طرف رخ کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا۔ ایک مقامی رہنما کی رہنمائی میں اس نے اپنے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیا۔ تو اب اس کی جو گزشتہ، ایک تو یہ ہے کہ اس کے گناہ یکدم معاف ہو جائیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر ایک کام اور ہوگا، وہ 40 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ان 40 سال کے گناہوں کو جو اس نے قصداً عمدن کیے تھے لیکن اب توبہ کر لی، تو اب اس کو اللہ تعالیٰ ان 40 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ہے نا بڑی بات؟ یہ ہے فائدے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں یعنی نجات دے دے گا، بچا لے گا دردناک عذاب سے۔ اب دردناک عذاب اس میں دیکھیں نا، اس میں یعنی مضمون ہے، مضمون یہ ہے کہ انسان نے اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اللہ کے رسول کی دعوت کو عملی طور پہ قبول نہ کیا، تو اس کو دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ آگے آیا وہ آ رہا ہے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، وہ اس پہ وہی بات کریں گے، لیکن میں گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے، دیکھیں بات تو ہماری ہے، جنوں کی بات تو ہو رہی ہے لیکن بات تو ہماری ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، سوچ سمجھ کے قبول کریں۔ یہ ہمارا جو روایتی ایمان ہے یہ تو بنا سوچے سمجھے ہے، نہ ہم اسلام کو جانتے ہیں نہ ہم نے قبول کیا ہے، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہمارے دل تو پتھر کے ہیں، توبہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ بات بھی ہے نا ساتھ ساتھ۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی توبہ کر لے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، رجوع کر لے، یقین کر لے اللہ پہ، اللہ کو منزل بنا لے، اور عمل یعنی سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، یعنی گناہوں کا صفحہ مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں، تو اب آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ ظاہر ہے کہ مومن کبیرہ گناہوں کا تو مرتکب ہو نہیں سکتا، اور چھوٹے چھوٹے گناہ، غلطیاں وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ تو، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر عذاب علیم سے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے گناہوں کو بخش دے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آگ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن اس میں جو دوسری بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی دعوت اللہ کو کوئی قبول نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ پھر جب توبہ نہیں کرے گا تو گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی، مطلب یہ وہ گناہ آلود زندگی گزارتا رہے گا، جو بھی نیک عمل ہوں گے اس کے، وہ بھی ضائع ہوتے رہیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے وہ نیک کام۔
یہ بات میں کہہ رہا ہوں قرآن کی بہاف پہ کہہ رہا ہوں. ابھی میں نے بتا بھی دیے فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون. ایسے نمازی جہنم میں جائیں گے، وہ نماز ان کو دوزخ میں لے جائے گی. تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو. جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.